اچھا، ان دنوں میں ایک بات بڑی اچھالی جاتی ہے غیر مقلدین کی طرف سے کہ بھینسا کٹے کی قربانی نہیں ہوتی۔ بھئی اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ بھینسا کٹے کی قربانی جائز ہے، ہو جاتی ہے۔ اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کٹے بھینسی کی قربانی جائز ہے۔ اہل لغت، اب شریعت دین سارا ہمارا عرب کی طرف سے آیا ہے تو ہم نے عربی لغت کو بھی دیکھنا ہے۔ بھینس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں، اور تمام لغت کی کتابیں کہتے ہیں الجاموس نوع من البقر، یہ بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ اور جتنے بھی بڑے عرب علماء گزرے ہیں ان سے سوالات پوچھے گئے، ابن عثیمن اور دوسرے جو بڑے علماء گزرے ہیں ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ابن المنذر نے اس پر تمام امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بھینس یہ گائے کی ایک قسم ہے اور اس پر قربانی جائز ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی کے معاملے میں اس کو گائے ہی سمجھا جائے گا، بلکہ اس سے آگے جو نہیں مانتے ان کے گھر کے فتاوی موجود ہیں، جن میں ان کے بڑے بڑے جو نام ہیں جو موجود ہیں۔ آج ذرا ٹائم زیادہ ہوا، معذرت، قربانی کے ضروری مسائل ہیں، بس میں ذرا 1-2 علماء کے نام، یہ ہمارے غیر مقلدین بھائیوں کے گھر کے فتاوی جات ہیں اور ان کے ماننے اور چنے ہوئے علماء کے فتوے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھینس گائے ہی کی قسم ہے اور اس کی قربانی جائز ہے۔ اس میں علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، علی سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، امین اللہ پشاوری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، محمد رفیق الاسری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ نعیم الحق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بڑے نام ہیں۔ یہ ان کے بڑے اور جید علماء گزرے ہیں جن کی کتابوں میں فتاوی جات میں یہ لکھا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، بھینس گائے کی ایک قسم ہے، بھینسا میں کٹے میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔